السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد۔ کیا صحیح حدیث سے صحابہ کے عمل سے ایک رکعت وتر کا پڑھنا ثابت ہے؟ اور اسی طرح سے احناف بھائیوں کی کیا دلیل ہے کہ وہ ایک رکعت وتر کے انکاری ہیں، ایک رکعت وتر کو پڑھنا جائز نہیں سمجھتے ہیں؟ تو دیکھیے، احناف بھائی یعنی دیوبندی اور بی گروپ کے یعنی ڈی اور بی گروپ صرف وتر 3 ہی رکعت کو مانتے ہیں، نہ اس سے کم نہ اس سے زیادہ۔ پہلے ہم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے مذہب میں وتر کے تعلق سے ایک بنیادی بات رکھ دیں آپ کے سامنے، تاکہ آپ کے بات جو ہے سمجھ میں آ جائے۔ پھر ان کے جو مقلدین ہیں، دو ڈی گروپ اور بی گروپ، ان کے مفتیوں کی بات بھی آپ کے سامنے رکھیں گے کہ اس بارے میں انہوں نے کیا کہا ہے۔ تو ایک بات جان لیجئے کہ یہ مقلدین لوگوں میں قرآن اور صحیح حدیث کو نہیں پھیلا رہے، بلکہ اس کی آڑ میں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی فکر، ان کی سمجھ کو، ان کی رائے کو، چاہے وہ ان کی رائے کی جو سند ہے، جو دلیل ہے، غلط ہو، جھوٹ ہو یا صحیح ہو، جیسے بھی ہو، آنکھ بند کر کے ان کی رائے کو، ان کی فقہ کو قرآن و صحیح حدیث کے خلاف ہی کیوں نہ ہو، مقصد ان کا حنفیت کو پھیلانا ہے، عوام کو مزید جاہل بنانا ہے، مقلد بنانا ہے۔ اب ہم 3 رکعت وتر 2 تشہد اور 1 سلام سے یعنی مغرب کی نماز کی طرف پڑھنے کے بارے میں ڈی گروپ اور بی گروپ کے بڑے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا مذہب، مسلک، موقف رکھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ دیکھیے، کتب فقہ ہدایہ میں مختصر اور امام مرجوی کی مشہور کتاب قیام اللیل، صفحہ نمبر 123، مطبوعہ لاہور کی چھپی ہوئی ہے سن 1320 عیسوی میں۔ یہ لکھا ہوا ہے کہ وتر 3 رکعت 2 تشہد 1 سلام سے ہی پڑھنا، اس سے کم نہ اس سے زیادہ، یہ مسلک امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا ہے۔ اور اس میں یہ بھی لکھا ہے کہ جو شخص 1 رکعت وتر پڑھے اس کا وتر فاسد و باطل ہے، یعنی غلط ہے، اور اس کو دوبارہ 3 وتر پڑھنے واجب ہیں، یعنی اس کو دوبارہ 3 وتر پڑھنے واجب ہیں، اور سلام صرف آخری رکعت میں ہوگا۔ اور لکھا ہے جس نے 2 رکعت پر سلام پھیرا تو اس کے وتر بھی فاسد و باطل ہیں۔ اس بات کی تصدیق کے لیے ہم آپ کے سامنے ایک ویڈیو بھی دکھانا چاہیں گے، جو کہ حنفی بریلوی مفتی اکمل صاحب نے ایک سوال کے جواب میں کہا۔ سوال یہ تھا کہ 2 وتر الگ 1 وتر الگ جماعت سے پڑھیں تو کیا وتر ہوگا؟ یعنی 3 رکعت وتر ایسے پڑھیں کہ 2 رکعتیں پڑھ کر سلام پھیر دیں، اس کے بعد 1 رکعت الگ سے پڑھ لیں، تو کیا اس طریقے سے وتر ادا ہو جائے گا؟ تو مفتی صاحب جواب میں کہتے ہیں اس عورت کو کہ اگر آپ حنفی فقہ سے تعلق رکھتی ہیں تو یہ آپ کے وتر نہیں ہوئے، اس کے سب قضا ہو گئے، آپ کو بعد میں توبہ کرنی ہوگی اور ان کو صحیح طریقے سے یعنی حنفی طریقے سے ادا کرنا ہوگا۔ سنیے، پڑھے کہ 2 وتر علیحدہ اور 1 وتر علیحدہ کر کے جماعت سے پڑھے ہیں، کیا یہ وتر ہو گئے؟ اگر آپ فقہ حنفی سے تعلق رکھتی ہیں تو یہ آپ کے وتر نہیں ہوئے، یہ سب قضا ہو گئے، آپ کو بعد میں توبہ بھی کرنی ہوگی اور ان کو صحیح طریقے سے بعد میں ادا کرنا ہوگا، اس وجہ سے کہ 1 رکعت کا کوئی شرعی تصور کہیں پر بھی نہیں ہے، 1 رکعت کا شرعی تصور نہیں ہے۔ بہرحال امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک ایسا ہے
لیکن امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دلائل انتہائی قوی ہیں. اگر آپ میرا درس بخاری دیکھتے رہیں تو میں اس میں بہت دلائل کے ساتھ ہر چیز کو بیان کر رہا ہوں, تو وہ ضرور آپ اس کو ملاحظہ فرمائیے. بہرحال فقہ حنفی کے روح سے 3 رکعت وتر ہی پڑھنا واجب ہے. 2 رکعت پہ سلام پھیر دیا آپ نے تو سمجھ لیجئے کہ آپ نے وتر ہی نہیں پڑھے, 1 رکعت ہوتی نہیں ہے. تو آپ کو جتنے بھی ایسے آپ نے جماعت سے نماز پڑھی تھی ان تمام کا حساب کتاب کریں کہ کتنے وتر ایسے نکلے تھے. اب ان کی آپ کو قضا کرنی ہوگی اور اللہ کی بارگاہ میں توبہ بھی کرنی ہوگی. تو میرے عزیز دوستوں اور بھائیوں اور میری اسلامی خواتین و حضرات, آپ نے سنا, یہ ہیں حنفی بریلوی مقلد مفتی اکمل. انہوں نے کیا فتویٰ دیا سوال کے جواب میں؟ تو دیکھیے, یہ بات تو واضح ہو گیا کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے مذہب میں صرف 3 رکعت وتر کی نماز 2 تشہد اور 1 سلام سے مغرب کی 3 رکعت نماز ہی کی طرح بغیر دوسری رکعت میں سلام پھیرے پہلے تشہد سے اٹھ کر تیسری رکعت پڑھ کر پھر بیٹھ کر دوسرے تشہد میں تیسری رکعت میں سلام پھیرنا ہی واجب ہے, ضروری ہے. اور یہ بھی معلوم ہوا کہ حنفی مذہب میں 3 وتر دوسری رکعت میں سلام پھیر کر تیسری رکعت سلام, تیسری رکعت الگ سے وتر پڑھ کر سلام پھیرنے سے وہ 3 رکعت نماز نہیں ہوتی, اس کو دوبارہ حنفی طریقے پر پڑھنا پڑے گا اور توبہ بھی کرنا پڑے گا, تب وہ نماز صحیح ہوگی. اور یہ بھی معلوم ہوا کہ حنفی مذہب میں 1 رکعت وتر پڑھنا جائز نہیں ہے. اور مفتی مقلد صاحب کا یہ کہنا کہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک ہے, یعنی 3 رکعت وتر دوسری رکعت کے بعد سلام پھیرنا پھر الگ سے 1 وتر پڑھنا, یعنی 3 رکعت وتر دوسری رکعت کے بعد سلام پھیرنا پھر الگ سے 1 وتر پڑھنا, اس کو جائز کا فتویٰ نہ دے کر مفتی بریلوی نے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں فتویٰ دے دیا کہ امام اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے دلائل سب سے قوی اور مضبوط ہیں. یہ حنفی ہیں, مقلد ہیں, دلائل کی سند کی تحقیق کرنے کی انہیں توفیق ہی نہیں ہوتی, اس لیے آنکھ بند کر کے ان کو اور ان جیسے لوگوں کو بس فتویٰ دینا آتا ہے میرے عزیز دوستوں اور بھائیوں. اور ایک طرف کیا کہتے ہیں, 4 امام برحق, 4 امام کو برحق بھی مانتے ہیں اور ان کی صحیح دلیل کو بھی اپنے امام کے رائے اور قیاس کے خلاف ہونے کے بنا پر اس کو چھوڑ بھی دیتے ہیں, جبکہ وہ صحیح سند سے ثابت ہے, جیسا کہ آگے وضاحت ہوگی. دوسری بات یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے وتر کی نماز 1 3 5 7 9 تک کا پڑھنا صحیح حدیث سے ثابت ہے, تعداد و کیفیت کے ساتھ, جیسا کہ آگے وضاحت کی جائے. اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے مذہب میں یہ بھی ہے کہ مسافر, سفر کرنے والا, گھوڑے وغیرہ پر یعنی سواری پر وتر کی نماز نہیں پڑھ سکتا. کیوں؟ کیونکہ ان کے نزدیک وتر کی نماز فرض ہے اور سواری پر فرض نماز نہیں ہوتی. فرض کہنے کی دلیل امام منذری نے الاوسط میں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا قول نقل کیا ہے, جلد نمبر 8 صفحہ نمبر 92 اور حدیث نمبر 2544 پر. اور ایک دلیل صحیح ابن خزیمہ میں جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 135 اور 136 پر امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا قول نقل کیا ہے, ان کے قول کی وہاں پر حوالہ لکھا ہوا ہے. جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سواری پر وتر کی نماز پڑھنا ثابت ہے. دیکھیے صحیح بخاری میں حدیث نمبر 1000 اور 1098 پر, اور صحیح مسلم میں حدیث نمبر 700 وغیرہ پر. عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے حدیث ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سواری پر بھی وتر کی نماز پڑھ دیا کرتے تھے اور فرض نماز سواری پر نہیں پڑھتے تھے, بلکہ آپ سواری سے اتر کر کے فرض نماز ادا کرتے ہیں لیکن وتر سواری پر پڑھتے تھے. اس سے پتہ چلا کہ وتر کی نماز فرض نہیں ہے اور نہ وتر کی نماز واجب ہے بلکہ سنت موقدہ ہے. امام ابن قدامہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں وتر نماز واجب نہیں ہے, جیسا کہ المغنی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 827 پر دیکھ سکتے ہیں.
اور وطر فرض واجب نہیں ہے کہ یہ بھی دلیل دیکھیے، عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رات کی تہجد یعنی صلاۃ من اللیل جب قضا ہو جاتی، رات کی نماز جب قضا ہو جاتی تہجد کی، یا اسی طرح سے قیام اللیل، صلاۃ اللیل اس کے اس طرح سے نام ہیں، کہتی ہیں کہ وہ قضا ہو جاتی، نہیں پڑھ پاتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی تکلیف وغیرہ کی وجہ سے، تو دن میں 12 رکعت پڑھ لیتے تھے۔ دیکھیے صحیح مسلم میں حدیث نمبر 746 اور 1743 پر۔ اس حدیث میں وطر کی نماز قضا کرنے کا ذکر نہیں ہے، پتہ چلا کہ وطر کی نماز واجب نہیں ہے، حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وطر کی نماز قضا کرنے کی تعلیم بھی دی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اگر کسی کی وطر کی نماز چھوٹ جائے، رہ جائے، تو وہ یاد آنے پر پڑھ بھی سکتا ہے، پڑھنے کی ترغیب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے، جیسا کہ سنن ابی داؤد میں حدیث نمبر 1431 اور صحیح بخاری میں حدیث نمبر 1178 میں دیکھ سکتے ہیں۔ اسی طرح سے ایک آدمی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا مجھ پر اللہ نے کتنی نمازیں فرض کی ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 5 نمازیں، اور صحیح مسلم میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے دن اور رات میں 5 نمازیں فرض کی ہیں۔ پھر اس آدمی نے پوچھا ان کے علاوہ میرے اوپر اور کوئی نماز ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، اگر یہ کہ تم نفلی پڑھنا چاہو۔ دیکھیے صحیح مسلم میں حدیث نمبر 111 اور صحیح بخاری میں حدیث نمبر 1891 پر۔ اس حدیث کی شرح میں امام نووی نے لکھا ہے کہ اس حدیث میں دلیل ہے کہ وطر کی نماز واجب نہیں ہے۔ یہی بات حافظ ابن حجر فتح الباری میں لکھتے ہیں اس حدیث سے کہ اس بات کی دلیل ہے، اس حدیث سے اس بات کی دلیل ہے کہ دن اور رات میں اس کے علاوہ کوئی فرض نماز نہیں ہے، اور یہ بات ان لوگوں کے موقف کے مسلک کے خلاف ہے جو وطر کی نماز کو یا فجر کی نماز یا فجر کی سنت کو واجب قرار دیتے ہیں، ضروری قرار دیتے ہیں۔ اسی طرح سے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں وطر کی نماز وطر فرض نماز کی طرح نہیں ہے بلکہ سنت ہے، البتہ تم اسے مت چھوڑو۔ دیکھیے مسند احمد میں جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 107 پر۔ اسی طرح سے سنن دارمی میں حدیث نمبر 1620 اور اس کی سند حسن ہے۔ امام بوشری نے اس کی سند کو صحیح کہا ہے۔ اتحاف الخیرۃ المہرہ کے اندر حدیث نمبر 1732 پر۔ اور عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا وطر کی نماز کے بارے میں وَلَيْسَ بِوَاجِب، یہ واجب نہیں ہے۔ مستدرک الحاکم جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 300 پر۔ صحیح ابن خزیمہ میں حدیث نمبر 1068 پر دیکھ سکتے ہیں۔ اسی طرح سے عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے 5 نمازیں فرض کی ہیں، جس شخص نے اچھی وضو کی، اسے وقت پر ادا کیا، ان کے رکوع اطمینان سے کیے اور خشوع اور خضوع کا خیال رکھ کر، تو ایسے شخص کے لیے اللہ کا وعدہ ہے کہ اسے معاف کرے گا، اور جو شخص ایسے نہیں کرے گا تو اس کے لیے اللہ کا کوئی وعدہ نہیں ہے۔ دیکھیے مسند احمد جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 317 پر اور سنن ابی داؤد کے اندر حدیث نمبر 425 پر، اور اس کی سند صحیح ہے۔ اسی طرح سے جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان میں 8 رکعت تراویح اور وتر پڑھائے، جب اگلی رکعت آئی تو ہم مسجد میں جمع ہو گئے، ہمیں امید تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئیں گے، لیکن صبح تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہ آئے۔ پھر ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہا کہ اللہ کے رسول، ہم مسجد میں یہ امید لے کر کے جمع ہوئے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائیں گے اور ہمیں نماز پڑھائیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انی خشیت اب کریہت ان یکتب علیکم الوتر، میں اس سے ڈر گیا، میں اس سے خوف کھا گیا کہ تم پر وتر کی نماز فرض ہی نہ ہو جائے۔ دیکھیے صحیح ابن خزیمہ میں حدیث نمبر 1070 پر، صحیح ابن حبان کے اندر حدیث نمبر 2409 پر، اس کی سند حسن ہے۔ پتہ چلا اس حدیث سے کہ وتر کی نماز فرض نہیں ہے۔ فرض کے خوف ہونے کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو جماعت کے ساتھ نماز نہیں پڑھائی، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رک گئے۔ اسی طرح سے امام منذری رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں اس حدیث سے پتہ چلا کہ لوگوں پر وتر اور قیام اللیل یہ فرض نہیں ہے۔ الاوسط جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 168 پر دیکھ سکتے ہیں۔ خلاصہ کلام وتر کے تعلق سے یہ ہے میرے عزیز دوستوں اور بھائیوں اور میری اسلامی خواتین و حضرات کی وتر
کی نماز واجب اور فرض نہیں ہے بلکہ سنت موقدہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حجر میں، سفر میں پڑھتے، لوگوں کو پڑھنے کی تلقین اور ترغیب کرتے تھے۔ وطر بھول کر سو جانے پر، یاد آنے پر اسے پڑھنے کو کہتے تھے، جیسا کہ معجم الکبیر طبرانی کے اندر جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 302 پر اور حدیث نمبر 891 پر دیکھ سکتے ہیں، اور سنن ابی داؤد کے اندر حدیث نمبر 1431 اور سنن دارقطنی کے اندر حدیث نمبر 1621 اور صحیح بخاری میں حدیث نمبر 1159 1169 اور عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ وطر اقامت کے وقت رات میں نہ پڑھ سکنے پر بھی پڑھ لیا کرتے تھے، جیسا کہ مصنف ابن ابی شیبہ میں جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 286 میں صحیح سند سے موجود ہے۔ تو وطر کی نماز کی اتنی اہمیت بتلائی گئی ہے میرے جی دوستوں اور بھائیوں کہ اس کو چھوڑنے سے منع کیا گیا ہے کہ اس کو مت چھوڑو بلکہ اس کو پڑھو، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم وطر کی نماز ہمیشہ پڑھا کرتے تھے اور پڑھنے کی لوگوں کو ترغیب بھی دیتے تھے، اور چھوٹ جانے پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے بھی تھے کہ اگر سونے کی وجہ سے چھوٹ جائے تو یاد آنے پر اسے پڑھ لو۔ اسی طرح سے وطر کی نماز کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک اضافی نماز بھی دیا ہے، جیسا کہ اس تعلق سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ نے تمہارے لیے ایک نماز کا اضافہ کیا ہے جو تمہارے لیے سرخ اونٹوں سے بہتر ہے، وہ نماز وطر ہے جو عشاء اور فجر کے درمیان کسی بھی وقت پڑھی جا سکتی ہے۔ دیکھیے مسند احمد کے اندر حدیث نمبر 23851 23851 پر ہے، اس کی سند صحیح ہے میرے عزیز دوستوں اور بھائیوں۔ اسی طرح سے مسند احمد میں حدیث نمبر 27229 ہے، لیکن اس کے اندر ابن الہیہ ضعیف ہے، لیکن شواہد کے بنا پر یہ حدیث بالکل صحیح ہے۔ اسی طرح سے میرا عزیز دوستوں اور بھائیوں، فجر کی جس طرح سے سنت کے بارے میں ترغیب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے کہ وہ دنیا کی ہر چیز سے بہتر ہے فجر کی سنت کا پڑھنا، لہذا فجر کی سنت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں چھوڑا کرتے تھے، اس کو پڑھتے تھے، اس کو پڑھنے کی ترغیب دیتے تھے، جیسا کہ مسند احمد میں حدیث نمبر 725 اور 1688 وغیرہ میں دیکھ سکتے ہیں۔ اسی طرح سے وطر کی نماز کے تعلق سے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ترغیب دی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ پڑھا کرتے تھے۔ اسی طرح سے ایک رکعت وطر کے تعلق سے جو احناف بھائی کہتے ہیں کہ وطر کی نماز پڑھنا جائز نہیں ہے، تو اس کی دلیل ہم آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک رکعت وطر کے بارے میں کہا کہ اس بارے میں سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آثار سلف دلیل ہے۔ دلیل نمبر 1 عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک آدمی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے رات کی نماز کے بارے میں پوچھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صلاۃ اللیل مثنی مثنی فاذا خشی احدکم الصبح فصلی رکعۃ واحدۃ توتر له ما قد صلی، رات کی نماز 2 رکعت ہے، جب تم میں سے کوئی صبح ہونے کا خدشہ یعنی خوف ظاہر کرے تو ایک رکعت وطر پڑھ لے، وہ اس کی پڑھی ہوئی نماز کو وطر بنا دیں گے۔ صحیح بخاری میں حدیث نمبر 990 پر دیکھ سکتے ہیں، صحیح مسلم میں حدیث نمبر 749 پر دیکھ سکتے ہیں۔ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ رات کی نفلی نماز 2 رکعت ہے، یعنی 2 رکعت پڑھ کر سلام پھیرنا ہے، اور اصل میں جو وطر ہے وہ ایک ہی رکعت ہے۔ آخر میں ایک وطر پڑھ لینے سے وہ پچھلی جو 2 کر کے پڑھی تھی نمازیں، وہ پچھلی تمام نمازیں طاق بن جاتی ہیں، ایک ہی بن جاتی ہیں، یعنی وہ وطر بن جاتی ہیں، اس کا جوڑا پن ختم ہو جاتا ہے۔ اسی طرح سے دن میں بھی نوافل کی نماز 2 ہی رکعت ہے، جیسا کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صلاۃ اللیل والنہار مثنی مثنی، رات اور دن کی نماز یعنی نفلی 2 رکعت ہے۔ دیکھیے سنن ابی داؤد میں حدیث نمبر 1295، موطا امام مالک کے اندر حدیث نمبر 260۔ اسی طرح سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الوتر برکعت، اور نماز وطر 1 رکعت ہے۔ دیکھیے تاریخ بغداد کے اندر جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 257 پر، اور اس کی سند صحیح ہے۔ اسی طرح سے ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الوتر حق فمن شاء فلیوتر بخمس ومن شاء فلیوتر بثلاثۃ ومن شاء فلیوتر بواحدۃ، یہ وطر حق ہے، جو چاہے 7 پڑھے، جو چاہے 5 پڑھے، جو چاہے 3 پڑھے، اور جو چاہے 1 پڑھے۔ دیکھیے سنن ابی داؤد میں حدیث نمبر 1422، سنن نسائی میں حدیث نمبر 1711، سنن ابن ماجہ میں حدیث نمبر 1190۔ یہ حدیث
अबू अय्यूब अंसारी रजी अल्लाह ताला अन्हु से मौकूफन भी सही साबित है और मरफूअन भी साबित है सही सनद से मेरे अजीज दोस्तों और भाइयों। इसी तरह से आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा बयान करती हैं कि इन्ना नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अवित्र बिरकाती, कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक वित्र पढ़ा, जैसा कि सुनन दारकुतनी के अंदर जिल्द नंबर 2 सफा नंबर 33 में देख सकते हैं, और इसकी सनद सही है। यही बात अब्दुल्लाह बिन अब्बास रजी अल्लाह ताला अन्हु बयान करते हैं, कहते हैं सही इब्न हिब्बान के अंदर हदीस नंबर 2424 पर, और मुआविया रजी अल्लाह ताला अन्हु एक वित्र पढ़ते थे, सही बुखारी में हदीस नंबर 3764 पर देख सकते हैं। इनके इस अमल पर लोगों ने एतराज किया और अब्दुल्लाह बिन अब्बास रजी अल्लाह ताला अन्हुमा से शिकायत की, तो इन्होंने कहा मुआविया रजी अल्लाह ताला अन्हु के बारे में कि वह फकीह हैं, दीन की समझ बूझ रखते हैं, इन्होंने सुन्नत पर अमल किया है। सही बुखारी में हदीस नंबर 3765 पर देख सकते हैं। मुसन्नफ इब्न अबी शैबा में जिल्द नंबर 2 सफा नंबर 291 पर देख सकते हैं। अब्दुल्लाह बिन उमर रजी अल्लाह ताला अन्हुमा एक शख्स के सवाल पर कहा रात के आखिर में एक रकात वित्र पढ़ लो। देखिए मुसन्नफ इब्न अबी शैबा के अंदर जिल्द नंबर 2 सफा नंबर 301 पर, और इसकी सनद सही है। इसी तरह से उस्मान रजी अल्लाह ताला अन्हु एक रकात वित्र पढ़ते थे, सरहमानी उल आसार के अंदर जिल्द नंबर 1 सफा नंबर 294 में देख सकते हैं, और सुनन दारकुतनी के अंदर हदीस नंबर 1656, 1658, मुसन्नफ इब्न अबी शैबा के अंदर जिल्द नंबर 2 सफा नंबर 502 पर देख सकते हैं, सही सनद के साथ मेरे अजीज दोस्तों और भाइयों। इसी तरह से अली रजी अल्लाह ताला अन्हु से वित्र के बारे में सवाल हुआ, तो कहा मुझे 1 से 3, 3 से 5, 5 से 7 पसंद है। देखिए औसत फी सुनन वल इजमा वल इख्तिलाफ इब्नुल मुंजिर की जिल्द नंबर 5 सफा नंबर 183 के अंदर। इसी तरह से अल मतालिबुल आलिया इब्न हजर की 639 पर, और साद बिन नबी वक्कास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु लोगों को ईसा की नमाज पढ़ाई, फिर मस्जिद के एक कोने में एक रकात वित्र अदा की। देखिए सरहमानी उल आसार जिल्द नंबर 1 सफा नंबर 295। दूसरी रवायत में है कि साद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ईसा की नमाज के बाद एक रकात वित्र पढ़ते थे, उससे ज्यादा नहीं पढ़ते थे। मारफत सुनन वल आसार लिल बहकी की जिल्द नंबर 2 सफा नंबर 314 पर, हदीस नंबर 1390 पर देख सकते हैं, और सही बुखारी के अंदर हदीस नंबर 6356 पर देख सकते हैं। इसी तरह से अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा एक रकात वित्र पढ़ा करते थे। देखिए अल औसत इब्नुल मुंजिर की जिल्द नंबर 5 सफा नंबर 179 में। इसी तरह से अबू मूसा अशअरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु एक रकात वित्र पढ़ते थे, अल औसत इब्नुल मुंजिर की जिल्द नंबर 5 सफा नंबर 179 में देख सकते हैं। पता चला मेरे जिस दोस्तों और भाइयों कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो एक रकात वित्र पढ़े, इसी तरह से सहाबा की ज्यादातर जमात तो एक रकात वित्र पढ़े, लेकिन ये अहनाफ भाई की क्या बुनियाद है, जैसा कि मैंने आपके सामने वजाहत की है कि इन्होंने अपने इमाम के राय और कयास की वजह से एक रकात वित्र के इनकारी हुए मेरे जिस दोस्तों और भाइयों, जबकि सही हदीस से एक रकात वित्र का भी पढ़ना साबित है। इसी तरह से मेरे जिस दोस्तों और भाइयों, मुफ्ती तारिक मसूद हनफी देवबंदी मुकल्लिस साहब कहते हैं अपने एक बयान में कि एक रकात की हदीस नहीं है वित्र के ताल्लुक से। मैं वो भी वीडियो आपके सामने सुनाता हूं, फिर उसकी वजाहत करता हूं कि आप सुने। हदीस में एक रकात वित्र नहीं है पढ़ते थे, तो आप उनसे कहें कि ये अरबी से उर्दू तर्जमा ये तो तुमने खुद किया है, सही है ना। एक रकात वित्र पढ़ते थे। यूतिरु बिवाहिदतिन का मतलब एक रकत वितर भी आता है और एक रकत के जरिए पिछली नमाजों को जुफ्त बनाना भी आता है, दोनों आते हैं। तो मेरा जिस दोस्तों और भाइयों और मेरी इस्लामी ख्वातीनों हजरात, आपने सुना, यह है मुफ्ती तारिक मसूद हनफी देवबंदी मुकल्लिस साहब। क्या कहते हैं? कहते हैं कि हदीस में एक रकात वित्र नहीं है, जबकि मैंने आपके सामने हवाले के साथ ये साबित किया कि एक रकात वित्र भी सही हदीस से साबित है पढ़ना। फिर इन्होंने कहा युतरी वाहिदतीन का मतलब एक वित्र भी आता है और एक रकात वित्र के जरिए पिछली नमाजों को जुफ्त बनाना भी आता है। तो मेरे जिस दोस्तों और भाइयों और मेरी इस्लामी ख्वातीनों हजरात, जब युतरी वाहिदतीन से मुराद एक रकात वित्र भी आता है, तो ये हनफी हजरात एक रकात वित्र के इनकारी क्यों हैं? क्यों इसका इनकार करते हैं? क्यों इसको नहीं अदा करते हैं? एक रकात वित्र को जायज नहीं समझते हैं? क्या वजह है? जबकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सहाबा से एक रकात वित्र का पढ़ना भी सही सनद से साबित है। असल मसला मेरे जी दोस्तों और भाइयों ये है कि इनके इमाम
امام اعظم جس کو بنایا ہوا ہے ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو، کیوں ان کے مذہب کے اندر ایک رکعت وتر کا پڑھنا جائز نہیں ہے، اور یہ تقلید کی وجہ سے، ان کے مقلد ہونے کی وجہ سے یہ حدیث کے انکاری ہیں، صحیح حدیث کو یہ ترک کرتے ہیں، صحیح حدیث کو یہ چھوڑ دیتے ہیں میرے عزیز دوستوں اور بھائیوں۔ اسی طرح سے مفتی طارق مسعود صاحب نے کہا کہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی یہ حدیث احناف کی دلیل ہے کہ کانا نبی صلی اللہ علیہ وسلم یوترو بالثلاث، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 3 رکعت کے ذریعے طاق بناتے تھے اپنی پچھلی نمازوں کو۔ تو 3 رکعت وتر کا تو کوئی انکاری نہیں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو 3 رکعت وتر پڑھا کرتے تھے، لیکن اس کی کیفیت اور اس کا طریقہ کیا ہوتا تھا وہ ہم آگے وضاحت کرتے چلے جائیں گے، جیسا کہ آپ دیکھیں گے اور سنیں گے۔ لیکن یہاں پر میں یہ وضاحت کرنا چاہوں گا کہ 1 رکعت وتر کا پڑھنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، صحابہ سے بھی ثابت ہے، اور اسی طرح سے ان کے عالم جو انصاف پسند حنفی عالم ہیں وہ بھی اس بات کا اقرار کرتے ہیں، جیسا کہ مشہور حنفی عالم عبد الحی لکھنوی لکھتے ہیں صحابہ کی ایک جماعت سے یہ بات صحیح ثابت ہے کہ انہوں نے پہلے کوئی نفل پڑھے بغیر 1 رکعت وتر ادا کیا ہے، یعنی پہلے 2 کر کے کوئی نفل پڑھے بغیر بھی 1 رکعت وتر کو بھی پڑھا ہے۔ دیکھیے الطالق الممجد کے اندر جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 119 پر۔ اسی طرح سے علامہ انور شاہ کشمیری لکھتے ہیں، ہاں اس میں کوئی شک نہیں کہ بعض صحابہ سے 1 رکعت وتر کا پڑھنا ثابت ہے۔ دیکھیے العروف السجا کے اندر جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 12 پر معلوم ہوا کہ 1 رکعت وتر کا پڑھنا بھی سنت سے ثابت ہے، اور اس پر صحابہ کا عمل بھی ثابت ہے میرے عزیز دوستوں اور بھائیوں۔ بعض حنفی لوگوں پر لازم ہے کہ وہ اپنے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے 1 رکعت وتر عام طور پر منع کی دلیل با سند صحیح ثابت کریں۔ اسی طرح سے جن روایت میں 3 وتر کا ذکر ہے اس سے 1 یا 5 رکعت وتر کا انکار ہونا ثابت نہیں ہوتا، بلکہ صحیح حدیث سے وتر 1 3 5 7 9 تک ثابت ہے۔ اس کا انکار کرنا منکر حدیث کے زمرے میں آئے گا میرے عزیز دوستوں اور بھائیوں، جو اس کا انکار کرے گا کہ نہیں وتر کی نماز 1 نہیں ہے، 5 نہیں ہے، 7 نہیں ہے، 9 نہیں ہے، بلکہ 3 ہی ہے، وہ حدیث کا صحیح حدیث کا وہ منکر ہے میرے عزیز دوستوں اور بھائیوں۔ اسی طرح سے اشرف علی تھانوی دیوبندی صاحب لکھتے ہیں بعض لوگوں کے نزدیک وتر 1 رکعت ہے، اور بعض کے نزدیک 3 رکعت ہیں، اور بعض کے نزدیک 5 ہیں۔ آگے لکھتے ہیں مگر میرے نزدیک عمدہ اچھا طریقہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تینوں طرح سے ثابت ہیں۔ دیکھیے تقریر ترمذی صفحہ نمبر 136 پر پتا چلا کہ جو انصاف پسند علماء ہیں احناف کے ہاں، دیوبندی حضرات کے ہاں، وہ اس بات کو مانتے ہیں، ایکسپٹ کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ طریقہ ثابت ہے، یہ تینوں طریقہ ثابت ہے، 1 3 5 7 اس طرح سے جو بھی حدیث کے اندر آیا ہوا ہے صحیح حدیث کے اندر۔ تو اس سے میرے جس دوستوں اور بھائیوں معلوم ہوا کہ اس طرح سے جو انصاف پسند حنفی حضرات ہیں وہ 1 رکعت وتر کو بھی سنت سمجھتے ہیں۔ اسی طرح سے حنفی بریلوی احمد سعید کاظمی لکھتے ہیں، یعنی علامہ کرمانی کہتے ہیں حضرت قاسم بن محمد یعنی ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پوتے کے قول ان کلہ کے معنی یہ ہے کہ وتر 1 رکعت 3 رکعت 5 رکعت اور 7 وغیرہ سب جائز ہے۔ دیکھیے مقالات کاظمی حصہ نمبر 100 کے اندر صفحہ نمبر 488 پر۔ اسی طرح سے احمد یار خان نعیمی بریلوی بھی وتر 1 5 7 وغیرہ کو کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے تھے۔ دیکھیے جا الحق حصہ نمبر 2 صفحہ نمبر 263 پر۔ اسی طرح سے خلاصہ کلام یہ ہے میرے جس دوستوں اور بھائیوں وتر کے بارے میں کہ اصل میں وتر 1 ہی رکعت ہے، اور حدیث میں ہے وَهُوَ وِتْرُ يُحِبُّ الْوِتْرَ، اللہ تبارک و تعالی وتر ہے، اور اللہ تبارک و تعالی یعنی وتر ہے، 1 ہے، طاق ہے، اور 1 ہی کو اللہ تبارک و تعالی یعنی وتر کو ہی اللہ تبارک و تعالی پسند کرتا ہے، جیسا کہ صحیح بخاری میں حدیث نمبر 6410 اور صحیح مسلم میں حدیث نمبر 2627، سنن ابن ماجہ میں حدیث نمبر 3128 کو دیکھ سکتے ہیں۔
تو پتہ چلا میرے عزیز دوستوں اور بھائیوں اور میرے اسلامی خواتینوں حضرات کہ یہ جو احناف ہیں، چاہے وہ ڈی گروپ کے ہوں چاہے وہ بی گروپ کے ہوں، یہ جو ایک رکعت وتر کے انکاری ہیں کہ ایک رکعت وتر حدیث میں نہیں ہے، صحیح حدیث کے منکر ہیں، اسی طرح سے جو لوگ 3 وتر کو 2 تشہد اور 2 سلام سے پڑھنے کے انکاری ہیں، وہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث کے انکاری ہیں، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات ثابت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 3 وتر اگر پڑھتے تو دوسری رکعت پر سلام پھیرتے، یعنی دوسری تشہد میں بیٹھ کر کے سلام پھیرتے، پھر تیسری رکعت کے لیے کھڑے ہوتے اور تیسری میں تشہد کر کے ذکر و اذکار کر کے حمد و صلوات پڑھ کے آپ سلام پھیرا کرتے تھے۔ تو 2 تشہد اور 2 سلام سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم 3 وتر پڑھا کرتے تھے، جیسا کہ آگے وضاحت آئے گی۔ لیکن حنفی حضرات کے ہاں کہتے ہیں جو اس طریقے سے دوسری رکعت میں سلام پھیر کر کے اگر اس طرح سے 3 رکعت وتر پڑھے گا تو اس کی وتر فاسد ہے، باطل ہے، غلط ہے، اس کو دوبارہ حنفی طریقے سے پڑھنی پڑے گی، یعنی 3 وتر اس طریقے سے پڑھے کہ وہ دوسری میں تو بیٹھے تشہد کے اندر، لیکن بیٹھ کر پھر اٹھ کر کے کھڑا ہو اور پھر تیسری رکعت کے لیے کیا کرے، تیسری رکعت میں بیٹھے اور دوسرا تشہد پڑھ کر کے اور پھر سلام پھیرے، یعنی اس طریقے سے مغرب کی نماز کی طریقے سے اگر وہ پڑھتا ہے تو وہ حنفی طریقہ ہے، امام ابو حنیفہ کا طریقہ ہے، اس طریقے سے اس کی وتر کی نماز 3 رکعت صحیح ہوگی، ورنہ وہ باطل کہلائے گی۔ یہ ہے ان کے یہاں صحیح حدیث کے میرے عزیز دوستوں اور بھائیوں منکر، جو کہ صحیح حدیث کے انکاری ہیں یہ لوگ۔ اسی طرح سے آئیے اب ہم حنفی حضرات کے ہاں جو وتر ہے 2 تشہد 1 سلام سے پڑھنے کا، اس طریقے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا توتروا بالصلاۃ او وتروا بخمس او بسبع ولا تسبحوا بالصلاۃ المغرب۔ 3 رکعت وتر ادا نہ کرو، 5 ادا کرو یا 7 ادا کرو، مغرب کی نماز کے ساتھ مسابقت اختیار نہ کرو۔ دیکھیں صحیح ابن حبان کے اندر حدیث نمبر 2429، مستدرک الحاکم میں جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 304، اور اسی طرح سے 1137 1138 اور سنن کبریٰ للبیہقی کے اندر جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 31 پر، اور سنن دارقطنی میں جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 24 اور 25 پر پتہ چلا کہ مغرب کی طرح نماز پڑھنے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے۔ لیکن میرے عزیز دوستوں اور بھائیوں، حنفی حضرات کے ہاں 3 وتر مغرب کی نماز کی طرح 2 تشہد اور 1 سلام سے پڑھا جاتا ہے۔ یہ طریقہ صحیح حدیث کے خلاف ہونے کی وجہ سے یہ طریقہ باطل ہے، اور جان لیجئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد، کہ جس نے کوئی ایسا عمل کیا جس پر ہمارا حکم نہیں، ہمارا عمل نہیں، وہ رد ہے، مردود ہے، یعنی اللہ کے ہاں قبول نہیں ہے میرے عزیز دوستوں اور بھائیوں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح سے 3 وتر ادا کرنے سے مغرب کی طرح منع فرمایا ہے۔ جو اس طریقے سے اگر وتر ادا کرتا ہے مغرب کی نماز کی طرح، اس کا وہ وتر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے روح سے باطل ہے، غلط ہے، وہ اللہ کے ہاں قبول نہیں ہے میرے عزیز دوستوں اور بھائیوں۔ بقیہ باتیں انشاءاللہ تبارک و تعالی پارٹ 2 میں ہم وضاحت کریں گے کچھ ضعیف حدیثوں کی تحقیق کے تعلق سے، اور اسی طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم وتر کی نماز 3 5 7 9 کس طرح سے پڑھتے تھے وہ طریقہ بھی ہم آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کریں گے